अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी इत्तला ये कि कल रात से जो चल रहे मुज़ाकरात थे कलअदम तंजीम, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान, अब वो बिल आखिर तय पा गए हैं और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अवाम को बताया गया और ये खबर दी गई जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान रिप्रेजेंट कर रहे थे तहरीक लब्बैक की साइड को और गवर्नमेंट की साइड से जनाब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑफ कोर्स दीगर भी उनके हमरा थे, दीगर भी हुकूमती रिप्रेजेंटेशन उनके हमरा थी, लेकिन प्राइमरीली शाह महमूद साहब ने गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हुए बात की। खैर नाजरीन, इसमें बात ये है कि चीदा चीदा जो नुकात हमारे सामने आए हैं, अब एक मरतबा फिर ये मुआहिदा हुआ है, छठी या सातवीं दफ़ा होगा जो कि ये इस जमात ने, इस तंजीम ने रुख किया इस्लामाबाद का और मुल्क भर में एक एहतजाजी पुरतशद्दुद एहतजाजी कैफियत जो है वो इन्होंने एक तारी की और फिर उसके बाद इनसे मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लोग वापस हो जाएंगे। एज वी स्पीक वजीराबाद पर जो पड़ाव है जहाँ पर रेड लाइन मार्क की गई थी, हम एज अ डेवलपिंग स्टोरी पिछले 2 रोज से भी इस मौजू को कवर कर रहे हैं आपके सामने, और वजीराबाद पर जो पड़ाव है वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर पड़ाव अभी भी बनाया हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जल्द वो ख़त्म कर दिया जाएगा और अगले कुछ घंटों में ये जो पड़ाव हैं जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ जहाँ पर ज़िंदगी मफलूज है शहरियों की, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अनऑफिशियली तो कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं जो कि हमारे करीबी ज़राए से हमें मौसूल हुई हैं, लेकिन ऑफिशियली स्पीकिंग जो इस मुआहिदे के नुकात हैं इस मरतबा उनको खुफिया रखा गया है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहते हुए नजर आए कि अभी इस वक्त तो हम उनको नुमाया नहीं करेंगे, उनको सामने नहीं लाएंगे, लेकिन सही वक्त आने पर जो इस मुआहिदे के नुकात हैं वो अवाम के सामने रखे जाएंगे। और भी मजीद काफ़ी एश्योरेंसेस थी जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दी और साथ साथ हुकूमत का भी ये कहना था कि ये अच्छी बात है कि खुश असलूबी से ये मामला तय हो गया और कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा सानिया होने से हम बच गए। एक बात बड़ी गिवन है और बहुत कैटेगोरिकली स्टेटेड है और वो ये है कि इसमें हमारे पुलिस के अहलकारों की कीमती जानों का ज़िया हुआ और पुलिस के हमारे अहलकार शहीद हुए, जिसके हवाले से एनएससी मीटिंग में भी बिल्कुल नो टॉलरेंस की एक पॉलिसी रखी गई थी। अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं और जो ज़राए भी हमें बता रहे हैं वो ये हैं कि जो संगीन नौयत के केसेस हैं उनका फैसला अदालतें करेंगी, जिनमें जनाब साद रिजवी का केस भी शामिल है, लेकिन जो माइनर नौयत के केसेस हैं और जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको अदालती जो भी ज़ाब्ते हैं, कानूनी ज़ाब्ते हैं, उनको पूरा करके छोड़ दिया जाएगा। तो ये तमाम जो सूरत हाल है वो हमें अनऑफिशियली या ज़राए के हवाले से मौसूल हो रही है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कलअदम होने का स्टेटस है वो वापस ले लिया जाएगा तहरीक लब्बैक से, लेकिन तहरीक लब्बैक से ये एश्योरेंस मिली है कि दोबारा कोई इस तरह की एहतजाजी पुरतशद्दुद कोई सिलसिला उनकी तरफ से शुरू नहीं किया जाएगा, ये एक एश्योरेंस मिली है। और एक और बात ये भी है कि सेकेंडली जो फ्रांस के सफीर के हवाले से या फ्रांस की एम्बेसी के हवाले से जो मुतालबा था वो भी विड्रॉ कर लिया गया है फ्रॉम द टीएलपी। ये भी हमें ज़राए की तरफ से एक इत्तला है जो कि करीबी ज़राए हमारे बता रहे हैं। अलबत्ता ये आई स्टेट वंस अगेन कि ऑफिशियली जो इसके मुआहिदे के नुकात हैं वो सामने नहीं लाए गए हैं और हुकूमत कहते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी कहते हैं कि वो सही वक्त आने पर नुमाया किए जाएंगे। और एक ज़ाहिर एक स्टेयरिंग कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दी गई है जो कि अली मोहम्मद खान साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं और वो इंश्योर करेंगे कि ये मुआहिदा अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल हो और तब दोनों जो फरीकैन हैं उनकी एक उनकी कन्विक्शन के साथ हो और वो उस पर मुतमईन नजर आए। ये मामलात अभी तक सोफार हैं। अब आगे जाते हुए नाजरीन सबसे बड़े ये सवालात हैं कि जो रिट ऑफ स्टेट कायम करने की बात थी जो कि एनएससी की मीटिंग से हमें एश्योर कराई गई थी, क्या वो इस मुआहिदे के तहत ये इंश्योरेंस हमें मिलेगी? क्या ये एश्योरेंस हमें मिलेगी कि स्टेट ऑफ रिट हम इन तरह के अवामिल, इन तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे और दोबारा कोई ये जरूरत नहीं करेगा कि मुल्क को और अवाम को यरगमाल बनाए? फौरी तौर पर रुख करते हैं अपने मेहमानों का। जनाब याकूब शेख नाजरीन मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ़ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली, पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया याकूब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। अल्लामा ताहिर अशरफी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और स्कॉलर भी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब अपने तज्ज़िये तबसरे के लिए इन तमाम उमूर पर हमारे साथ हैं और बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेटफुल टू यू जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। लेकिन अल्लामा साहब, बात का मैं आगाज अगर आपसे करूं, बड़े प्राइमरी सवाल हैं सर। एक तो ये कि स्टेट ऑफ रिट कायम की जाएगी और अश्योरेंस दी गई अवाम को
नन अदर देन द गवर्नमेंट लेवल, और ये स्टेट की एश्योरेंस थी। अब इस मर्तबा जब मुआहदा हो गया है और इसको खुफिया रखा गया है, तो सबसे ज्यादा जो सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं वो ये है कि क्या स्टेट ऑफ रिट अभी भी कायम रखी जाएगी, और ये मुआहदा जो हर दफा हम इनको देने पर मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग वापस जाते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? क्योंकि दिस हैज टू कम टू एन एंड। ये इस तरह से तवातुर के साथ छठी सातवीं दफा हुआ है, ये आइंदा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि जहाँ तक बात है स्टेट की रिट की, तो लाजमी बात है, वो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करेगा। लिहाजा ये जो मुआहिदा है इसमें भी एक चीज बड़ी वाज़ेह है, और मुफ्ती मुनीर साहब ने भी ये कही, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही कि कानून के दायरे के अंदर हर चीज होगी। आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है वो होगा, जिसकी नहीं इजाजत देता वो नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग और कुछ कुव्वतें अगर ये चाहती थी कि कोई फसाद हो, कोई खून खराबा हो, तो अल्लाह ने उससे बचाया है। लिहाजा इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी मामला जो है, जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि दो चीजें हैं, अगर नामूस रिसालत की बात है तो दुनिया में इस वक्त नामूस रिसालत का जो परचम बुलंद किया है वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने, वो सारी दुनिया को मालूम है। और अगर मुल्क के आइन और कानून की बात है तो उसकी पासदारी होगी, उससे इधर उधर ना कोई हो सकता है, ना किसी को होने दिया जाएगा। ठीक है, राइट, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अलामा साहब जाहिर है दीगर भी सवालात हैं, आपकी तरफ मैं दोबारा रुख करती हूँ। याकूब शेख साहब, आप सर फरमाइएगा। पुलिस एहलकार, एक तो आपने बहुत थैंक यू, आपने दुरुस्तगी की इस चीज़ की, रिट ऑफ स्टेट से मेरी मुराद थी, यस। लेकिन ये कि पुलिस एहलकार की जब हम बात करते हैं, जो हमारे पुलिस के जवान जिनकी शहादतें हुई इस मरतबा नहीं, इससे पहले भी जब जितनी दफ़ा इन्होंने रुख किया है ट्विन सिटीज़ का, ऐसा ही सिलसिला हमने देखा है। बल्कि 2017 में भी हमने आम शहरियों की जानों का ज़िया भी देखा था जब ये पहली मरतबा इस तरह से आए थे। क्या ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि उनको इंसाफ मिले? क्योंकि एक ये भी बात हो रही है कि इस पूरे प्रेस टॉक में जो शहादतें हुई हैं उनका तस्करा नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, एक तो जो बुनियादी वजह है वो हमें देखनी होगी, और वो एक हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, हर मुसलमान की जज्बे का, उसके दीन का, उसके अकीदे का एक मरकज़ होता है। अब उसमें अगर हम ये पढ़ जाएं कि किसकी मोहब्बत ज़्यादा है, किसकी मोहब्बत कम है, खुदा न खासा तो किसी मुसलमान के लिए या किसी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर ये शायबा नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जहाँ तक जो एक जत्थों की सूरत में, ग्रोहों की सूरत में अगर स्टेट को चैलेंज किया जाता है तो उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं, और वो स्टेट को कमज़ोर करने वाली बात होती है। तो मेरे ख्याल में जो एक मेन स्ट्रीमिंग वाली बात इस पूरे इसमें हुई है, आखिर पे जो कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हम तो यही कहेंगे कि अब बेहतरी की तरफ खुदा करे जाए, और इंशाल्लाह जाएगी कि दोनों तरफ से बैठ के सारे मामलात को देखा गया हुआ है। और गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ होगा कि एक मेन स्ट्रीमिंग में एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में अगर वो आ रही, तो वो तो हर किसी को इजाज़त है। लेकिन अगर तशद्दुद का अंसर होगा तो उसमें न सिर्फ ये है कि आम लोगों की ज़िंदगी मुतासर होती है, उसमें सारी आपकी मुआशियात आपकी मुतासर होती है, आपका जो आम आदमी है वो पिट के रह जाता है। तो ये रवैया मेरे ख्याल में कभी भी दुरुस्त नहीं होता। उसको उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप रोड्स बंद करके बैठ जाएं, आप पूरा शहर बंद करके बैठ जाएं, आप मार्केट्स को बंद करके बैठ जाएं। पिटता बिल आखिर गरीब है, तो गरीब का जो 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 उसका रोज़गार है, उसका रोज़गार उससे ना छीना जाए, उसको बहाल रहना चाहिए, और मामूलात ज़िंदगी बहाल रहने चाहिए। आप मेन स्ट्रीमिंग में आए, इस पे गवर्नमेंट खुश होगी। हम इसको शुरू से यही चाह रहे थे कि आप ये जो अंसर तशद्दुद का है ये नहीं हो। तो मेरे ख्याल में जो भी मामलात होते हैं हमेशा बैठ के हल होते हैं, और वो आज बैठे हैं जो लेकिन याकूब साहब, जैसे पुलिस के जवान जो शहीद हुए, जाहिर है वो हमारी तरफ से फ्रंट लाइन एक हमारी प्रोटेक्शन के लिए सामने आए, हमारे लिए हमें उन्होंने फ्रंट लाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड की इन तमाम अनासिर के खिलाफ। जाहिर है उनके लिए उनके इंसाफ का तकाजा सबसे अहम है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ जो इस अमल में जो मुजरिम पाए गए हैं, जो देखे गए हैं, जो वीडियो क्लिप्स अगर मौजूद हैं, तो उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
یہ رویہ رکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیں گے تو پھر یہ اسٹیٹ نہ ہوئی، پھر تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہو گئی. تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ہم ایک اہم ملک ہیں اس خطے میں، دنیا کے لیول پر ہماری ایک حیثیت ہے. اور پھر اگر اس طریقے سے ہمیں چیلنج کیا جائے اور پھر ہماری پولیس کو ایسے ٹارگٹ کیا جائے، ڈائریکٹ جو شوٹنگز ہوئی ہیں وہ اسٹیٹ پہ حملہ ہے، اسٹیٹ پہ حملہ ہے، نامناسب بات تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو تو کیا آپ سر ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو اشور کرائیں گے کہ ان تمام ہمارے جو شہید اہلکار ہیں پولیس کے، ان کو انصاف ملے گا، ان کے خاندانوں؟ بالکل انصاف ملنا چاہیے، ان کی جو فیملیز ہیں ان کا بھی کیئر ہونا چاہیے، اور جو اس عمل میں جو مجرم پائے جائیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے کہ آئندہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ اسٹیٹ کو چیلنج کر سکے. کیونکہ بار بار تواتر سے ہونے والا سلسلہ ہے. اور ریٹ آف اسٹیٹ کی ہم بات کریں تو جنرل صاحب این ایس سی میٹنگ سے ہمیں یہ ایشورنس ملی تھی کہ اب ان طرح کے عناصر کے خلاف نو ٹالرنس ہوگی، اور یہ کہ یہ جو خاص طور پر پولیس اہلکاروں کی شہادتیں تھیں ان کو بڑے سٹرونگ الفاظ میں کنڈیم کیا تھا این ایس سی میٹنگ کے اعلامیے میں. یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے وہ تو جو این ایس سی میٹنگ سے جو ایشورنسز آئیں وہاں تو سول ملٹری قیادت چونکہ دونوں تھیں اور دونوں کی طرف سے یہ ایشورنسز تھیں، تو بھارتی فنڈنگ کی بھی باتیں پھر ہم نے سنی تھیں. کیا یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے یہ پاسبل آپ دیکھتے ہیں کہ اب کالعدم ہونا اور 4th شیڈیول سے نکال دینا، کالعدم کا بھی ان کے اوپر سے جو ایک لیبل ہے وہ ہٹا دینا، یہ چیزیں مناسب ہیں ان یور ویو سر؟ دیکھیں، جب ایک دفعہ حکومت کی نااہلی کہہ لیجیے یا ان کی طرف سے مناسب پیش بندی نہ ہونے کی وجہ سے ایک جب یہ جتھا تیار ہو کے چل پڑا ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے خون خرابہ کی طرف مائل ہوئے تو اس کے بعد اور کوئی طریقہ رہ نہیں گیا تھا کہ ان سے بات چیت کے ذریعے جو امیڈیٹ ایشوز ہیں ان کو تو کم از کم اس پریشر کو تو ریلیز کیا جائے. اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت مناسب بھی تھی، ٹائملی بھی تھی، اس سے مسئلہ ٹیمپریریلی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن دی لانگ ٹرم 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. میں بڑا ایک کمزور مسلمان ہوں، لیکن میں اس پاکستان میں کیا دنیا میں کسی شخص کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہوں کوئی یا تو میرے حب رسول بارے میں کوئی شک کرے یا میرے اسلام کے بارے میں. بلا شبہ فیصلہ کرنے والے میں رب کی ذات ہے، کو فیصلہ کرے گی، چاہے وہ استاد رضوی ہو یا کوئی ہو. کسی کو یہ حق میں دینے کو تیار نہیں ہوں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت بھی یہ بڑا واضح ہوگی اس پہ. یہ کنفیوژن ہے پاکستان کی حکومت کے درمیان میں. نمبر 2، آپ کسی جتھے کو چاہے جو بھی مرضی ہو، اگر آج ہم نے ان کے سامنے دیکھیے 2017 سے شروع ہے نا یہ آپ چھوڑ دیے کسی حکومت تھی کس کی نہیں حکومت تھی، کون ذمہ دار تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے بار بار معاہدات کر کے جو ریٹ آف دی اسٹیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹ کمز کنٹینیوز ٹو کم ڈاؤن ان ناچ ایوری ٹائم جب آج ان کے ساتھ معاہدات میں جاتے ہیں. اس میں جو بھی معاہدے کی تفصیلات بعد میں آئیں گی وہ تو سامنے آئیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں تو گورنمنٹ نے گیون کیا ہے نا جی. گورنمنٹ نے کیوں گیون کیا ہے، کیا وجوہات تھیں جس وجہ سے گیون کیا ہے؟ یہ جو آپ بتا رہی ہیں میں خیر تفصیلات نہیں دیکھی. ان کو 4th شیڈیول سے بھی نکال دیا، پھر ایک دفعہ پنجاب گورنمنٹ میں سپریم کورٹ میں جواب بھی جمع کرایا جی، انہوں نے بلکہ چیلنج کی تھی بھارتی سعد رضوی صاحب سب کچھ آپ نے جمع کرایا. سڈنلی گورنمنٹ اس سے وڈرا کر جاتی ہے تو عام آدمی کے ذہن میں کیا چیز ہوگی؟ فائنلی بہت باقی بات بھی ہوگی. میں اپنے پولیس والوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں. بالکل ان لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم ہم کر رہے ہیں انکلوڈنگ جو ان کے ہائر اپس ہیں، آپ کو شاید مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. ان کو اس قسم کی تیاری کے بغیر ہم نے جھونک دیا کے سامنے. آج بھی پہلی بیچارے شہید ہوئے ہیں، ان کا کسی نے پوچھ نہیں کیا. ان کے جو قاتل تھے وہ کھلے پھر رہے ہیں، کسی نے ان کو پکڑ کے جیل میں نہیں دیا، کسی نے ان کو سزا نہیں دی. تو اور جو افراد جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو نقصان جس کا ہوا ہے وہ کسی نے پورا نہیں کیا. تو ہم اپنی اسٹیٹ کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اسٹیٹ آج آپ کو معاہدہ ہو گیا، ہم سب مبارکباد بھی دے رہے ہیں، لیکن اس معاہدے کے مبارکباد خون میں لپٹی ہوئی ہے اور 5 سپاہیوں کی، 5 شہیدوں کی. یہ ہماری اسٹیٹ اگر بھول جائے گی جس طرح پرانے مجھے لگتا ہے بھولا ہوا ہم نے، تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ دن نہیں ہے جس دن I can be very happy and very proud. صحیح رائٹ. علامہ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ ہے نہیں، لیکن اگر ان کو ہم ڈائل دوبارہ کریں اور ان سے اگر ہم اس حوالے سے کامنٹ لیں، چونکہ انہوں نے پروگرام کے آغاز میں یہ اشور کرایا تھا کہ یہاں پر ان تمام امور پہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اگر ہم ان سے دوبارہ یہ بات پوچھ سکیں تو. لیکن یعقوب صاحب آپ فرمائیے گا معاہدے کی تفصیلات کے حوالے سے، اور جو ابھی جنرل صاحب کی بڑی ایک اس میں ایک ہارٹ فیلٹ قسم کی ان کی آبزرویشنز آئی ہیں. ظاہر ہے ایوری ون فیلز الائک، لیکن ایک کے بات ایک پازیٹیو ضرور ہے کہ
اس میں یہ ایشورنسز، یہ بھی ویسے بائی دا وے اطلاعات کی ہی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو فارملی معاہدہ سامنے نہیں آیا ہے کہ اس مرتبہ یہ ایشور کرایا گیا ہے اس جماعت کی طرف سے کہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی خوش آئند ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کیا بطور حکومت، آپ کیا ان ایشورنسز کو ہم مطلب آپ سے یہ اس بات کی تسلی لے سکتے ہیں بحیثیت عوام کہ واقعی اسی طرح سے ہوگا حقیقتاً کہ یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر موسم سرما میں یہ تمام سلسلے فار ون ریزن اور دی ادر شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس میں بہت سنسیئر ہے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ کام کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ شروع سے جیسی یہ پراپ اپ ہوئی چیزیں تو بڑا اس کی یہ جو سیویریٹی تھی اس کا بھی اندازہ تھا ہمیں، اور اسی وقت سے جو ہم نے جو ایکشن لیے ہیں، ہم جو جتھا بندی ہو رہی تھی لاہور سے ہی اسی کو کنٹین کرنے کی کوشش کیے، اور وہ اس لیے کیے کہ بھائی یہ ہر دفعہ یہی صورتحال اگر ایوالو ہوتی رہی تو پھر ہم ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ہم مجبور ہو جائیں گے، پھر ہم سرنڈر کر جائیں گے. تو سرنڈر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. کہ کوئی بھی اگر ایک گروہ لے کے آ جائے اور گورنمنٹ کو یہاں اس پوزیشن میں لے کے آئے جی کہ اس کو مجبور کرے کہ وہ آپ اپنی بات منوائیں، مطلب مطالبات بھی ایسے کہ جس میں پاکستان کا نقصان ہو، تو میرے خیال میں کبھی بھی اسٹیٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ نے بڑا پرامپٹ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور آج بھی جو چیزیں اگر ہم نے مانی ہیں تو آئی ایم 100% شیئر کو جو جتنی چیزیں جیسے آپ ابھی انٹرو میں فرما رہی تھی یا جتنا مجھے معلوم ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مین سٹریمنگ پہ ہوگا. گورنمنٹ کی جو ایک رٹ ہے اس کو قائم کیا جائے گا، پاکستان کے لیے جو فائدے میں ہوگا اس کا سب سے مقدم رکھا جائے گا، پاکستان کے معاشیات کے لحاظ سے اور پاکستان کی سوسائٹی کے لحاظ سے. یعقوب صاحب ایک اور چیز اسی تسلسل میں فرمائیں کہ یہ جو بھارتی فنڈنگ والا ایک جز ہے اس کے حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ اپنے بہاف پہ مطلب آپ کے پاس جو اس حوالے سے تفصیلات ہیں ان کی بنیاد پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں، ہم ان کو ایسے تو لیٹ گو نہیں کر سکتے کہ جی چلے مین سٹریم کر لیں گے. تو کیا اس حوالے سے بھی حکومت کچھ کرے گی، مزید پروب کرے گی کہ کس کو بھارتی فنڈنگ ہوئی، کس کے لیے ہوئی؟ مولانا دیکھیں، پاکستان کے دشمن تو بہت ہیں، آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اور انڈیا تو آپ کا ازلی دشمن ہے، اور کبھی ایسے موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھائی ہو ہی نہیں سکتا. تو جو عناصر اس میں ملوث ہیں اور جو شواہد اس کے ہیں تو اس کو تو کبھی فورگو کیا ہی نہیں جا سکتا. اور گورنمنٹ ان عناصر کو اپنے کردار وہ جو پلے کر رہے ہیں ان کو اس کے کردار کی سزا قرار واقعی دینی چاہیے. جو ایسے موقع پہ جو ایڈوانٹیج لیتے ہیں، جو گورنمنٹ کے اوپر اگر ایک پریشر بنتا ہے اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور یا فنڈنگ ہو جاتی ہے ان کو اس کو فردر ایگریویٹ کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں یہ معاملات جو ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھے جانے چاہیے، اور ایسے کرداروں کو جو ہے ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے. یعنی آپ بھی یہ شور کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو جنرل صاحب ظاہر ہے آپ سے میں زیادہ اپروپریٹلی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئیڈیلی اسپیکنگ آپ کے اپنے اپریسیشن میں کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ تسلی بخش ہوگی یہ بھارتی فنڈنگ والے جز کے حوالے سے، جو کہ ان کے حوالے سے ایک بہت سیریس انکشاف ہے جو کیا گیا تھا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے. نمبر 1، اس گروہ میں جرائم پیشہ لوگ شامل تھے. جو لیڈرشپ تھی اس کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. لیڈرشپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو شامل کیا گیا، ان کو فنڈنگ کی گئی، ان کو تیار کیا گیا. نمبر 2، جب حکومت کو اس چیز کا علم ہوا تھا تو انہوں نے فوراً کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا اس چیز کا؟ یہ کوئی روز روز کا تماشا تو نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ایک الزام لگا دیں پھر اس کے بعد ہم ثابت ہی نہ کر سکیں. اگر حکومت نے یہ بات کی ہے، اور I'm sure حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ تک یہ جواب گیا ہے جہاں پہ there has to be a very solid، انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ تک یہ بات چلی گئی، اس کا ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کو سامنے لے کر نہیں آ رہے ہم اس کو؟ دیکھیے، اس معاہدے کے اوپر بھی گرد بیٹھ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ نقصان دیکھے آپ کی اسٹیٹ کے اوپر جو عام آدمی کا جو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. دیکھیے، مجھے تو کانفیڈنس ہونا چاہیے نا. اب یہ جی ڈی روڈ پہ جو لوگ بیٹھے تھے، کئیوں کا کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، نہ وہ جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں، بس ایک جتھا ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو باتوں میں منوانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے. سب سے پہلے جب یہ سلسلہ ہوا تھا کچھ ایمبولینسز پھنسی تھیں اور مریض باقاعدہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے 2017 میں. جی ہار گئے تھے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا جی. بالکل ایبسلیوٹلی. میں اور اس کی جو بیسس ہی چونکہ غلط ہے، اسٹیٹ آف پاکستان ہے، ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ آپ کے شدید ترین قوانین ہیں. پاکستان میں تو کسی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خدا نخواستہ بول ہی نہیں سکتا ایسے ان کے خلاف بلا ایسی شبہ، بات ہی بلا نہیں شبہ۔ سکتا. اب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، مسلمان تو تقریباً ارب 1.5 ارب ہے نا مسلمان سارے، باقی تو 7.5 ارب جو لوگ ہیں وہ سب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ان کے دل میں احترام نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، وہ نہیں کرتے احترام، باقاعدہ اس خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اب کتنے لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑیں گے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح مضبوط بنا کر پیش نہیں کرتے؟ ہم ان کے خلاف بات بولنے والے کی جان تو لینے کو تیار ہیں، لیکن ان کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار اس عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اسی کو کیس ان پوائنٹ آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ یہ بتائیے کہ دین کی کسی بھی جگہ، میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں میں بڑا کمزور مسلمان ہوں، نہ مجھے اس کی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میرے دین نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی، صحیح، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی تعلیم نہیں دے بلا سکتا. شبہ. ٹھیک، تو یہ ہم انہی کے نام پہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مقابلہ یہ کرنے کو سب سے تیار زیادہ تکلیف دہ بات ہے. رائٹ، میں ناظرین یعقوب صاحب کی طرف جانے سے پہلے اجازت چاہتی ہوں. مفتی منیب الرحمان جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ ٹی ایل پی کے بہاف پہ انہوں نے بات کی ہے، ابھی جو پریس ٹاک ہوئی ہے آفٹر دس اگریمنٹ، کن الفاظ میں انہوں نے بات کی، کچھ ان کے چیدہ نکات ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے گا. یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے. یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے. اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے. جی، اور وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے کن الفاظ میں ایڈریس کیا، یہ سنیے گا. ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروئے کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقیناً وہ متفکر ہیں. اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کن الفاظ میں ایگزیکٹلی اس پریس ٹاک میں گفتگو ہوئی. یعقوب صاحب، ایک اور جو چیز ہے جو کہ پلیزنٹ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ فرانس کے حوالے سے جو مطالبہ تھا وہ واپس لے لیا ہے. یہ بتائیے گا، یہ ظاہر ہے ایک تو جنرل صاحب بھی ابھی جو بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ تو ایک بڑا عالمی نوعیت کا مسئلہ ہے، اسلاموفوبیا اور اس قسم کے ایلیمنٹس. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ چلے فرانس کے حوالے سے یہ مطالبہ واپس ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے ظاہر ہے شور کرنا ہے کہ اس طرح کی دوبارہ آوازیں نہ اٹھنے لگیں اور اس چیز کو دوبارہ جواز نہ بنا لے یہ تنظیم کہ جی وی وڈ گو بیک، کیونکہ پہلے معاہدہ جو آپ نے کیا تھا اس میں یہ چیز ڈالی گئی تھی کہ فرانس والے معاملے کو آپ پارلیمنٹ لے جائیں گے. یہ مطالبہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ اب الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور پھر ان ایکسپورٹس میں جیسے آپ کو $24 بلین آپ نے کراس کیا فار دا فرسٹ ٹائم لاسٹ ایئر، اب اس سال کا ٹارگٹ آپ کے پاس $38 بلین کا ہے. اب اس میں جو ایک عنصر ہے، جو ایک پارٹ ہے، وہ آپ کی GSP کی شپمنٹس ہیں، اور جو آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ جاتی ہیں یورپ اور USA جاتی ہیں. اب فرانس کو ٹارگٹ کرنا، فرانس کو اس سے نکال لینا اور فرانس کے ساتھ دشمنی مول لینا اور ان کی سفارت خانے کو بند کر دینا، اور یہ میرے خیال میں ایسا عمل تھا جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی آلموسٹ $13-14 بلین کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائلز کی، اور ساری جاتی یورپ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آئٹمز ہیں جو آپ وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کا وہاں پہ رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ انڈسٹری کا پہیہ رک جائے گا، آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. $1 بلین کی جو آپ کی ایکسپورٹ اگر کم ہوتی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے 5 لاکھ لوگ آپ کے بے روزگار ہو رہے تھے. یہ ایک یونیورسل فینومینن ہے. تو آپ اس کو بڑھاتے ہیں اگر ایکسپورٹ کو، تو اسی وے میں 5 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی آتا ہے $1 بلین کی ایکسپورٹ کے ساتھ. تو آپ جب وہاں یہ مول لینے جا رہے تھے کہ آپ فرانس کے ساتھ آپ سٹینڈ آف پہ آ رہے تھے، تو فرانس اکیلا نہیں تھا، فرانس یورپین یونین کا پارٹ ہے، اور پوری یورپین یونین کیا اس کے ساتھ امریکہ، دوسری جو کینیڈا ہوگی، باقی جو ساری جو اس وقت پارز ہیں، اکنامک پارز ہیں، وہ سارے آپ کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. تو آپ کو بڑا اس میں لاس ہو سکتا تھا. تو میرے خیال میں اس
اس پوائنٹ پہ جو انہوں نے بیک فٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. اور میں اجازت آپ کی یعقوب صاحب کہ سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے اس قسم کے کسی تنظیم سے یا جتھے سے تو ہمیں ڈکٹیشن نہیں لینی ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کیسے بنانی ہے. جنرل صاحب انٹرسٹنگلی آپ کا لاسٹ کامنٹ، پھر میں یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کرتی ہوں، کہ جب ٹی ایل پی نے یہی تمام جو ایک احتجاجی سلسلہ تھا لنڈن میں کیا تو نہ وہ پرتشدد تھا، نہ اس میں انہوں نے فرانس کے حوالے سے کوئی بھی بات کی. دیکھیں یہی تو مجھے حیران کرتی ہے نا چیز کہ سب سے بڑا اور جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کا اسلام اس تیزی سے پھیلا پوری دنیا میں، وہ تھی لاجک. پیٹر مینسن ایک امریکن رائٹر ہے، اس نے عرب کے بارے میں کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا یہ عرب اتنے اجڑ لوگ تھے کہ ان کی آپ گردن کاٹ دے بات ماننے کو تیار نہیں تھے بالکل. لیکن جب یہ لاجک پیش کی گئی ان کو سامنے لاجک کے ذریعے سچ چیز ایکسپلین کی گئی تو ان لوگوں نے بات ماننا شروع کی. پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹوٹلی انلاجیکل تھا، اس میں تو کوئی لاجک کبھی نظر آتی ہی نہیں تھی. اور یہ موقع پرستی دیکھ لیجئے لوگوں کی، جہاں پر فائدہ ہے وہاں پر چپ، وہاں پر فائدہ نہیں ہے وہاں پہ آگ لگا دو، مار دو. یہ پہلی دفعہ تو نہیں، چوتھا سال ہے ان کا. یہ میں خود نہیں، ایک دفعہ جلوس میں پھنس کے رہ گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے پوچھا بھی آپ کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد کیا آپ لوگوں کا، آپ کر کیا رہے ہو. انہوں نے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کس نے کی ہے، کیا کیا کس نے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو. کسی کو نہیں کہ عام لوگوں کو ہم بیوقوف بنا کے سڑکوں پر لے آتے ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی تعلیم صحیح دینے کے بجائے ان کو سڑکوں پر لے کے آ کے آپ کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ آپ سارے. رائٹ، بالکل. ناظرین یہ سب سے بہترین بات ہے جس نوٹ پہ اب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے، چونکہ اسلام جس پیمانے پر پھیلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی لاجک، آپ کی دانست کی وجہ سے پھیلا. اس میں کوئی بھی تشدد کا عنصر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی تو بلکہ اس کے برعکس ہوتا اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے. اسی نوٹ پہ یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ، کبھی کباب رول، اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار، پھر مست زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ، لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کرنور نوڈلز اس کے لنچ میں دینا شروع کیا ہے سب بدل گیا. مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. افسوس کا مقام ہے. ہوگا مجھے کیا. تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن. پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں. سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں. تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں. ہر معتبر خبر سچ ہے. ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، جلد پر خارش، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، آنکھوں، سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا، ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں. اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈینگی سے بچاؤ. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں، جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی سے بچاؤ، احتیاط اپناؤ.
वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम का जलसा अब डीजी खान में आज है और ये अगले सेगमेंट पे हम लोग इस हवाले से एक रोशनी डालेंगे, चूंकि अपोजिशन का जो मूड है अब वो दो हिस्सों में डिवाइडेड नजर आता है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी है जो कि उसी तरह से जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रखे हुए है, और दूसरी तरफ पीएमएलएन और जेयूआई लेड पीडीएम का अलायंस है जो जिन्होंने अपनी तरफ से ये तमाम जो जलसे जुलूसों का सिलसिला है उन्होंने जारी रखा है। और आज डीजी खान में ये पड़ाव है और इस हवाले से जो तकारीर वगैरह हैं वो होंगी। मौलाना अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से आपको अपडेट करें कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 111 रन का हदफ दिया है और इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी और इस तरह से भारतीय बल्लेबाजों की जानिब से अब तक जो स्कोर किया गया है मुकर्रर 20 ओवर्स में 111 रन बनाए गए हैं और न्यूजीलैंड की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया गया। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और इस तरह से भारतीय बल्लेबाज जमकर नहीं खेल पाए और मुकर्रर 20 ओवर्स में 111 रन का हदफ दिया गया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड और भारत दुबई में मद्दे मुकाबिल हैं। कीवीज ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दी और इस तरह से भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन का हदफ दिया है और बज़ाहिर ये आसान टारगेट लग रहा है न्यूजीलैंड के लिए और न्यूजीलैंड के बॉलर्स की जानिब से किसी भी भारतीय बल्लेबाज को जमकर खेलने की इजाज़त नहीं दी गई और इस तरह से मुकर्रर 20 ओवर्स में भारत ने 111 रन का हदफ दिया है न्यूजीलैंड को। इस मुतालिक मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। उनके लिए रंग लाएंगी। जनाब नवाज शरीफ के भी हमने सुना है कुछ लंदन में राब्ते वगैरह हैं, उस हवाले से भी कोशिश रहेगी कि आज प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात हो। याकूब शेख साहब हमारे साथ बने हुए हैं यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं रिप्रेजेंटिंग द पीएमएलएन, अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस फ्रॉम हर पार्टी फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज़, और अमीर अब्बास मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं अपने तज्जिए तबसरे के लिए। वेलकम हिना, वेलकम अमीर साहब, आपको भी। मैं बात का आगाज़ अगर हिना साहिबा आपसे करूँ, क्यों ये चीज़ें हमें तवातुर के साथ नज़र आती हैं? इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर के देखने वाले भी और आपके तमाम जो लोग हैं जो कि आपको इन रैलीज़ में फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ये गालिबन एक आइडियल तरीन सिचुएशन हो कि अगर मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब स्टेज को शेयर करें और दोनों मिलकर खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी दी। लेकिन आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएमएलएन के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं और वो सारी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब किसी जलसे पे हों तो वो बाकी सब की नुमाइंदगी भी करते हैं। इसी तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि मरियम बीबी जो है ना वो एक क्राउड पुलर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने जो अपनी पार्टी के अंदर एक जगह बनाई है वो अपनी पॉपुलैरिटी, मुझे जो लगता है कि जब वो किसी भी जगह जाती हैं और स्पीच करती हैं तो जिस तरह उन्होंने डिफायंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहली चीज, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के जी हिना साहिबा, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। चाहे पीडीएम के जलसे में शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम बीबी हो या राना सनाउल्लाह हो या शाहिद हकान अब्बासी हो, हमारे सारे लीडर्स जो है वो पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि जो सीन पे है वो शहबाज शरीफ साहब हैं पीडीएम के जलसे में कि ना मरियम बीबी हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मरियम बीबी की स्पीच का लोग ज़रूर वेट करते हैं। अभी आपको पता है कि लास्ट पीडीएम का जलसा जो था उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच थी और क्राउड पुलर भी हैं वो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी के सदर हैं और वो पीएमएलएन की पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, वो जैसे ही डिसाइड करते हैं
پی ڈی ایم کے جلسے میں کس نے پریزنٹ ہونا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پی ڈی ایم کے جلسے میں شہباز شریف صاحب بھی ہوں, مریم بی بی بھی ہوں. ہمارا ایک ریپریزنٹیٹیو بھی انف ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور میں جیسے مہنگائی کی مارچز ہوئی, ان مارچز میں سعد رفیق صاحب تھے, خواجہ عمران نذیر تھے, اسی طرح اسلام آباد میں جب ہوئی تو اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی, کراچی میں ہوئی تو شاہد حقان عباسی, ایسے نہیں باتیں. پی ایم ایل این میں بالکل ان کے پولز اپارٹ اپروچ ہے, اس وجہ سے بیسکلی یہ بات اٹھائی جاتی ہے. ورنہ تو آپ بجا فرما رہی ہیں کہ کوئی نیسیسریلی اس بات کو مینڈیٹری ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جسٹ بیکاز آف دیئر نیریٹیوز وچ آر پولز اپارٹ, اس وجہ سے یہ ایک تاثر آتا ہے آپ کے ووٹرز میں بھی. پلیز. PMLN is a democratic party and each member of the party can have their own point of view. بڑے یہ اچھی بات ہے کہ ہماری پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہم سب کو اپنے پوائنٹ آف ویو دینے کا ہم لوگوں کو پتہ ہے. سو بیسکلی جب ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, ہی از دا پرسن ہو میکس دا ڈیسیژن. انڈیویجولی شاہد حقان عباسی کا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, مریم بی بی کا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کا آپس میں مشاورہ ہوتا ہے سب کا, اور ایک جوائنٹ جو ہے وہ ڈیسیژن ہوتی ہے پوری پارٹی کی. اور جہاں تک میں آئی نو پی ایم ایل این کی ایک ہی جوائنٹ بیانیہ ہے, اور وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. وہ ہے کہ ہم کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ الاؤ نہیں کریں گے, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, اور واٹ ایور از ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن دیٹ از آور رائٹ, اور وہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن, قائن اور قانون کی بالادستی, اور نو پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ ہمارا یونائٹیڈ پوائنٹ آف ویو ہے. جس کے اوپر آپ فرما رہی ہیں کہ شہباز صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی دونوں اس کے اوپر ریجڈ ہیں اور بہت اس کے اوپر فرم ہے. یعقوب صاحب کوئی ٹف ٹائم آپ کو لگتا ہے دے پائیں گے, کیونکہ اس ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم نے رینیو کی ہے اپنی پوری مہم, اور حکومت کے خلاف یہ تمام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. مہنگائی کا ایشو ایک بڑا جینوئن ویلڈ ایشو ہے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اپنے طرف سے دونوں اس کے اوپر کر رہے ہیں کام اور لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب تک نو کانفیڈنس موشن نہیں آتا تب تک آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں, یا یہ اسٹریٹ پاور بھی آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے؟ میری بہن کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی, آئی امیجن جو مشکل ہے بیک آف دا مائنڈ, تو انہیں پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے پارٹی کی لیڈرشپ کی. جو ڈیفرنسز ہیں میرے خیال میں وہ عوام سے بھی نہیں چھپے ہوئے, اور ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی نہیں چھپے ہوئے. وہ اس کو کافی حد تک کوشش کر رہی تھی کہ جا کر سکیں, لیکن ان کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کراؤڈ پولر ہیں, تو میرے خیال میں جب آپ ایک تحریک ایک موومنٹ چلانے جا رہے ہیں اور اتنا بڑا جلسہ آپ پلان کر رہے ہیں, تو پھر کراؤڈ پولر کا نہ آنا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی آخر. شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ کیوں نہیں آئیں. پھر بیچ میں جو بیک گراؤنڈ میں ڈیولپمنٹس تھی کہ امریکن ایمبیسڈر سے جو ہے ملاقاتیں شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر پہ کی ہے, انہوں نے وہاں رائے ونڈ میں کی ہے مریم نواز صاحبہ نے. تو یہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ہے کہ یہاں لیڈرشپ کا جو ہے آپس میں ایک ٹکراؤ ہے جو سامنے نہیں آ رہا, بٹ اندرون خانہ کافی ایک جو ہے میرے خیال میں اس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے, اور یہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ رہی ہے. اب یہ جیسے جلسے آتے جائیں گے تو ایک میں ایک نہیں ہوں گی, دوسرے میں دوسرے نہیں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی. باقی جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسوں کا جو تعلق ہے, یہ مونا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی پہلے ساتھ تھی, اب تو پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. 3 سال تو نہیں ہوئے سر, میرا خیال ہے سال آپ کہہ لیں ان کو, کیونکہ پی ڈی ایم کا الائنس جو بنا ہے. ہمیں تو میری فرسٹ ڈے سے جنرل شروع ہو گیا. میں آپ کی بات سے بات کر لیں گے نا, تو مجھے ایک کمنٹ. جی ضرور ہے نا, میں آتی ہوں آپ کی طرف. میں اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیں یہ شروع سے پہلے دن سے انہوں نے یہ جو ریزسٹنس تھی جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے ساتھ, جو عمران خان کے ساتھ, انہوں نے شروع کر دی تھی. ان کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے, اور وہ دے رہے ہیں شروع سے. اپنا جو بساط ہے ان کی وہ کر رہے ہیں, بٹ بیچ میں جو ان کو ایک ڈیزاسٹر آئی, پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ پکڑ لیا, ان کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد رہ گئے مولانا صاحب, اور نون لیگ رہ گئی, نواز شریف رہ گئے. تو اب ان سے یہ بات بن نہیں پا رہی ہے, کیونکہ ایک ہر ایک موومنٹ میں جب آپ لوگوں کو نکالتے ہیں
تو اس کے پیچھے کوئی ایک آپ کا موٹیو ہوتا ہے, اور موٹیو اگر یہ ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی ہے اور وہ سمجھ آتا ہے تو پھر تو لوگ نکلتے ہیں. لیکن اگر موٹیو یہ ہے کہ جو میں نے جو کرپشن کی ہے میں نے اس کو چھپانے کے لیے آپ میرے ساتھ نکلے, تو میرے خیال میں وہ اپیل نہیں کرتا لوگوں کو. تو بہت سی جو صورتحال ہے ان کے لیے گھمبیر اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ان کا جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پرائمری موٹیو ہے وہ مہنگائی کو وہ سب سے ایک بڑا موٹیو بنا رہے ہیں, چونکہ جو کرپشن کے حوالے سے بات ہے وہ تو نیب کو آپ کو پتا ہے جب سے ترامیم وغیرہ ہوئی ہیں وہ تو نیب خود اس کے اوپر کلیئرٹی مانگ رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ انفلیشن کو سب سے بڑا پریشر بول رہے ہیں. میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف, لیکن امیر کو بھی شامل گفتگو کریں. امیر, آپ کے خیال سے کیا یہ معیوب بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہنا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرنس. کبھی اگر مریم صاحبہ ہوں یا شہباز صاحب ہوں, دونوں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مونا, کبھی ایسا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے, یعنی کبھی ایسا ہو جائے کہ شہباز صاحب مصروف ہیں وہ نہیں آ سکے, صرف مریم بی بی چلی گئی, فیئر انف. کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ حمزہ شہباز بھی مصروف ہے اور وہ نہیں کہتے مریم بی بی چلی گئی, فیئر انف. آپ مسلسل پچھلے 3 سال سے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, آلموسٹ 99% ان کی جو پولیٹیکل گیدرنگ جس لیول پہ ہیں یا جو جلسے ہیں اس میں یا حمزہ تو خیر رہ بھی کافی عرصہ جیل میں, لیکن جب وہ باہر رہے, اگر حمزہ ہوتے ہیں تو مریم بی بی نہیں ہوتی, اگر مریم بی بی ہوتی ہیں تو شہباز شریف اور حمزہ نہیں ہوتی. تو کبھی اگر ہو تو سمجھ میں آتا ہے وہ اتفاق ہے کہ شہباز شریف نہیں مصروف ہوں گے اپنے کام میں, وہ نہیں جا سکے. جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہو, ابھی یہ کہہ رہی تھی ہنا صاحبہ کہ وہ ہماری پارٹی کے صدر ہیں, آزاد کشمیر کا جنرل الیکشن ہو رہا ہو, جنرل الیکشن, اور وہاں اور جہاں ان کی پارٹی کی پہلے 5 سال حکومت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حکومت 5 سال اور کنٹینیو کریں, اور وہاں پہ پارٹی کا صدر نہ جائے کسی ایک جلسے میں, کسی ایک ریلی میں, کسی ایک کیمپین کے اندر, تو اب اس کو لاکھ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کر لے پی ایم ایل این, لاکھ کوشش کر لے. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کسی حد تک تو بات کر سکتی ہے, لیکن ڈویژن موجود ہے, اختلافات ہیں, سوچ کے اندر ہو سکتے ہیں, نظریے, اس پہ بری بات بھی نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے. میں تو اس کا حامی ہوں کہ اختلافات ہوں, اسی سے ایک ہیلدی ڈسکشن اور انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے نا سیاست میں. تو لکیر کا فقیر تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ اس بات کو تبدیل کرنا چاہیے نا فیمل ہے. لیکن امیر, ایک پرائمری سوال یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر موجود, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم دونوں نکلے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کوئی یہ مینج کر پائیں گے, کوئی ٹف ٹائم دینا, اور الٹیمیٹلی کیا پارلیمنٹ میں کوئی تحریک چلا پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ نہیں کر سکتے, یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا تھا اگر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم یونائٹڈ ہی نہیں ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا. اس صورت میں اگر یہ چاہتے تو یہ واقعی عمران خان صاحب کی حکومت کو نہیں چلنے دے سکتے تھے. آپ دیکھ رہے نا, یہ ٹی ایل پی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کے چند ہزار لوگ باہر نکلے, حکومت کو خندقیں کھودنا پڑ گئیں, خندقیں. 10 دن سے آپ کا جی ٹی روڈ سے لے کر اور راولپنڈی تک جام ہے. یہ چند ہزار لوگوں نے حکومت کو تکنی کا ناش نچا دیا. تو اگر 11 پارٹیز ملک کی اکٹھی ہو جائے جو نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں, آئی سی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل بڑا ایک بہت اہم موٹ ہو سکتا ہے. جی ہنا صاحبہ, آپ اپنا پوائنٹ رکھیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا تواتر کے ساتھ یہ ہر دفعہ. ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ لاسٹ 15-20 منٹ سے پی ٹی وی پہ صرف مریم بی بی, شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں. حالانکہ پیمرا نے ویسے بھی نواز شریف صاحب کو بین کیا ہے, لیکن نہیں, میں تو کرتی ہوں ہنا, you have to speak for this, میں آپ کو اکثر بلاتی ہوں اور میں کرتی ہوں. بڑی پاپولر لیڈر ہے, اور جب وہ آتی ہیں اور سپیچ کرتی ہیں, جی ہاں, سپیچ کرتی ہیں تو لوگ بہت اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے میرے آنریبل کولیگ تھوڑی سی اپنی پارٹی پہ بھی نظر ڈال لیں اور دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی میں شاہ محمود کا اپنا گروپ ہے, جہانگیر ترین کا اپنا گروپ ہے, اسد عمر کا اپنا گروپ ہے, گورنر سرور کا اپنا گروپ ہے, تو یہ سارے گروپس ان کے اپنے سپلٹ ہو رہے ہیں. اور کویسچن ایک اور یہ ہے کہ آج جو اگریمنٹ ہوئی مذاکرات, اس میں شیخ رشید صاحب کیوں نہیں تھے, فواد چودھری کیوں نہیں تھے. تو اس طرح کے بہت کویسچنز ہم بھی ریز کر سکتے ہیں, لیکن میڈیا کے اوپر یہ باتیں کرنی کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں مریم بی بی نہیں ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, یہ ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں,
PMLN की जमात की नुमाइंदगी है। हमारा अच्छा हिना साहिबा, एक मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही है सेगमेंट में, देन आई विल हैव टू वाइंड अप प्रोग्राम के, मेरे पास वक्त इतना बचेगा नहीं। सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब आपकी पार्टी से ये एक इंकशाफ हुआ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, और कुछ राब्ते उनके लंदन में एज वी स्पीक चल रहे हैं, इनमें कोई सदाकत है? मुझे इस बात मैं कहती हूँ मियाँ साहब बहुत जल्द उनको अल्लाह सेहत दे, सेहतयाबी दे, और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में वापस आए, क्योंकि इस पाकिस्तान का सिर्फ पास्ट प्रेजेंट नवाज शरीफ साहब नहीं है, फ्यूचर भी नवाज शरीफ साहब है। तो बहुत जल्द मैं तो अपने कायद लेकिन आप यानी कि इस साल के एंड की बात आप नहीं कर रहे हैं, वापस आए तो इंशाल्लाह अल्लाह जब भी उनको सेहत देगा ही विल बी बैक। तो लुक फॉरवर्ड करें, लेट्स सी। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी न्यू ईयर की न्यूज होएगी, हम तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये न्यू ईयर की न्यूज बेसिकली आपको दे रही है ना? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, प्रेडिक्शंस काफ़ी आती रही हैं, काफ़ी अरसे से आ रही हैं कि मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं, ले आए, तशरीफ ले आए। हम तो उनके जाने के हक में भी नहीं थे, और अब आ रहे तो हम उन्हें खुश आमदेद कहेंगे। आए वो आए, अपना जो है हिस्सा लें अब पॉलिटिक्स में एग्रेसिवली, और उनका हक है वो आए, और हम भी बिल्कुल सही कह रही है। सारी आवाम नवाज शरीफ साहब को खुश आमदीद कहेगी, और सारी आवाम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ है। वक्त मेरे पास इतना ही है, हम थोड़ा सा इसलिए जी वाइंड अप करें। अमीर से भी मैंने उनका लास्ट कमेंट लेना है। याकूब साहब, टफ टाइम दे पाएंगे अगर आते हैं, आप खुशामदीद तो करेंगे, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी बहन हिना परवेज साहब जो फरमा रही थी ना कि हमारी पार्टी में डिफरेंसेस हैं, उन्होंने गिन सुनाया शामुद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, जो उन्होंने बात की है। देखिए हमारी पार्टी में एस्पायरेंट्स नहीं हैं वजारत उज़्मा के लिए। आपकी पार्टी में मेरे ख्याल में 4 तो इस वक्त मौजूद हैं जो डेलिब्रेट हैं इसमें। जी, आई थिंक यस दैट्स अ डिफरेंस। तो ये एक डिफरेंस है। अब आप मियाँ साहब को बनाएंगी, मियाँ नवाज साहब को बनाएंगी, दूसरे मियाँ साहब को बनाएंगी, आप मरियम साहबा को बनाएंगी, आप हाकान अब्बासी साहब को डेमोक्रेटिक पार्टी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अमीर का भी कमेंट ले लूं, हिना साहिबा और याकूब साहब। जी अमीर, आप बताइएगा ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आपके हिसाब से कौन होगा फ्रॉम द PMLN? देखिए, एक तो ये जो हिना साहिबा ने फरमाया ना, ये PMLN के पास एक जवाब है इस सवाल का, कि जब भी सवाल होता है कि जी आपकी पार्टी के अंदर तकसीम है, एक शीन है, एक नून है, जो भी आप कह लें, और उस पर नून लीग का ये जवाब होता है कि जी हमारा इंटरनल मैटर है। नहीं, सॉरी, ये इंटरनल मैटर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ पब्लिक फंडेड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इज अ पब्लिक एंटिटी, पॉलिटिकल पार्टी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पर लोगों का ट्रस्ट विन करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पर। लेकिन अमीर उनका पॉइंट ये भी तो है, वो कहती हैं कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देयर मूवमेंट। आप इस पे बताइए कि आप इत्तेफाक करते हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क तो क्यों नहीं, देखे ना, जब इख्तलाफात होते हैं तो पार्टी ये मजबूत और कमजोर होती है, फर्क तो पड़ता है उसका। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहा जाता है ना कि इसको डिस्कस ना करें, ये बिल्कुल अंडर डिस्कशन पॉइंट है। ये डिस्कस होना चाहिए, होता है, पूरी दुनिया में होता है पॉलिटिकल पार्टी को। ये पब्लिक एंटिटी है, ये नहीं हो सकता कि आप है कि हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं। हाँ, अगर शरीफ खानदान की कोई बिजनेस एम्पायर है, ये उनकी बिजनेस एंटिटी है, कुछ शुगर मिल रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है, उसके डायरेक्टर नवाज शरीफ साहब। अमीर, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त इतना ही था, बट थैंक यू टू एवरीबॉडी। हिना परवेज भट्ट, याकूब शेख, अमीर अब्बास हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।